بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. منزہ ارشد, سابقہ لیڈی کونسلر UC9 گل بہار قادر آباد. میں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو پریویس دور تھا اس دور میں لیڈی کونسلر کی کوئی حیثیت نہیں تھی, نہ تو اس کی کوئی تنخواہ تھی, نہ کوئی فنڈ تھا, اور کوئی اس کا مقام کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ میں اپنے علاقے کی خدمت کر سکوں اور ان کے ووٹ کا اور ان کے جو اعتبار ہے اس کا حق ادا کر سکوں. اس سلسلے میں نے اپنے ایریا میں گلیوں کی بھی مرمت کروائی, پانی کے پائپس ڈلوائے, گیس کا پریشر کا ایشو تھا اس کے حوالے سے جو گیس کا پائپ ڈلوائے, اور ڈینگی کا ایشو آیا تو اس میں اسی کمپین میں سب سے آگے رہی ہوں. اور میں نے ہر اس کے اندر ڈور ٹو ڈور کمپین کی شکل میں نے ہر گھر میں جا کے ڈینگی کے جو اسپرے کروائے, اور اس کے علاوہ جو مجھے موسفل کی جو باٹلز وغیرہ ملی تھیں وہ ہر گھر میں نے دی. اور ثبوت کے طور پہ کہ کل کو یہ چیز نہ ہو کہ بھئی اس نے گھر میں ہی اس چیز کو ضائع کر دیا یا اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا, تو میں نے ہر گھر والوں کا کانٹیکٹ نمبر لیا اور ایک ایک تصویر ان کی لیتی رہی. خواتین کے ہاتھوں کی لیتی تھی اور بچوں کی فل پکچر لیتی تھی, اور میرے جو بھائی تھے ان کی پوری پکچرز لے کے اور وہ میں پیج پہ ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتی رہی ہوں. پھر اس کے بعد یہ تھا میں نے اپنے ایریا میں جنرل کیمپ کیا, اور اس کے ساتھ پھر میں نے آئی کیمپ لگوایا, اور پھر اس کے علاوہ جتنی بھی اسٹریٹ لائٹس کا ایشو آتا تھا تو وہ میں خود جا کے وہ کر کے اور اسٹریٹ لائٹس میں لگواتی رہی ہوں. اور اس کے علاوہ اور تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی, تو پھر یہ ہوتا تھا کہ صفائی پہ میں نے بہت زیادہ زور دیا. گلیاں اپنے مطلب جو آتے تھے صفائی کرنے کے لیے ان کے سر پر کھڑے ہو کے گلیوں میں نالیوں سے گند نکلوانا, ان کی صفائی کروانا, وہ خود میں اس کو اپنے سامنے کرواتی تھی. اس کے علاوہ پھر چوہوں کا ایشو آیا گل بہار کے, اور خاص طور سے ہمارے ایریا میں کافی زیادہ چوہے تھے. ہمارے گھر میں شکر الحمدللہ کوئی نہیں تھا, لیکن میرے اپنے ایریا میں کافی زیادہ مجھے چوہے نظر آئے. تو میں WSSP کے دفتر گئی, وہاں پہ جو حکام بالا تھے میں ان کی بے حد مشکور ہوں کہ میرے کہنے پہ, میری ریکویسٹ پہ انہوں نے 2 دن یہاں پہ مسلسل کمپین ہوئی, چوہوں کی دوائی انہوں نے ڈالی جس کا بڑا اچھا رزلٹ آیا. اس کے علاوہ ہمارے ایریا میں ایک مسئلہ تھا, وہ تھا کہ یہاں پہ پانی بہت زیادہ چڑھ جاتا تھا, بارش ہوتی تھی تو یہ پورا علاقہ ڈوب جاتا تھا. تو یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ ایک نالا گزرا ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے انکروچمنٹ کر کے 4 کمروں کی تعمیر کی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے. وہ میں نے کلیئر کروایا, اس میں مجھے بڑی دھمکیاں بھی ملیں, بڑا پریشرائز بھی کیا گیا, لیکن اللہ کی مہربانی سے اس نالے کو اوپن کروا کے ہی میں پیچھے ہٹی. پھر اس کی صفائی کروائی, اس کی مرمت کروائی, اس پہ چھت ڈلوائی, اور شکر الحمدللہ اب جب بھی بارش ہوتی ہے تو میرے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ آ کے باقاعدہ بیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں زندہ باد, کیونکہ اب پانی چاہے پورا پشاور ڈوب جائے ہمارے علاقے میں جو ہے اب پانی کسی گھر کے اندر نہیں جاتا. تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, احسان ہے. آپ کا نام جی؟ جی مسز طیبہ کامران. جی مسز طیبہ کامران, جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے علاقے سے ایک لیڈی خاتون جو ہے وہ کونسلر کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں, اور 2 الیکشن لڑ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی وہ کونسلر رہ چکی ہیں. آپ ان کی کارکردگی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟ ہاں جی, الحمدللہ منزہ لیڈی کونسلر کے لیے بھی اور جنرل کونسلر کے لیے بھی الیکشن لڑ رہی ہیں, اور ہماری دعائیں ہیں کہ وہ کامیاب ہوں, اور الحمدللہ ہم پورا سپورٹ کریں گے ان کو, کیونکہ ماشاءاللہ ہم دیکھتے رہے ہیں ہمیشہ ہر جگہ جہاں کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم منزہ کو سامنے اپنے آگے پاتے ہیں. اور چاہے وہ ڈینگی کا اسپرے تھا یا اس کے علاوہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہوئی تو ہم نے منزہ کو کال کی, آئیں جی منزہ سامنے ہو, ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا تو ہمارا یہ مسئلہ حل کریں. اور الحمدللہ ہمیشہ منزہ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے, تو ڈیفینیٹ ہم ان کی ہیلپ کریں گے, بالکل پورا سپورٹ کریں گے. ہمارا پورا سپورٹ ہے ان کے ساتھ, جس سے ہم دیکھتے رہے ہمیشہ کہ جہاں پہ, اور یہ صرف ہمارا نہیں, جہاں پر اس پورے محلے میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو منزہ وہاں ہمیشہ ان کے لیے موجود ہوتی ہیں. تو ہم چاہیں گے ڈیفینیٹ ایسی اچھی بندی ہمارے آگے آئے, ہمارے سامنے آئے ہماری, اور ہمیں ہمیشہ ان کا تعاون ملتا رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدیجہ ابراہیم. جی, آپ کے علاقے میں ایک لیڈی کونسلر منزہ ارشد جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں, اور وہ پہلے بھی کونسلر رہ چکی ہیں, تو ان کی کارکردگی کے بارے میں کچھ بتائیے گا. یہ بہت اچھی ہیں, پہلے بھی انہوں نے ہمارے لیے بہت کام کیا ہے, سڑکیں بنائی ہیں, نالیاں بنائی ہیں.
جی یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر ثنا آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے علاقے میں ایک لیڈی کونسلر منزہ ارشد 2 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہیں, جنرل کونسلر کی حیثیت سے بھی اور لیڈی کونسلر کی حیثیت سے بھی, تو وہ اس سے پہلے بھی کونسلر رہ چکی ہیں, ان کی کارکردگی کے بارے میں کچھ بتائیے. وہ ماشاءاللہ جو ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں, انہوں نے بہت کام کیے محلے کے لیے, سڑکیں بنائی ہیں, نالیاں بنائی ہیں, جو کام ان کو کہو تو وہ فوراً مطلب کر دیتی ہیں جو مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کافی سپورٹیو ہیں, مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو محلے کا تو مطلب اسی ٹائم وہ حل کر دیتی ہیں. اس دفعہ دوبارہ وہ الیکشن میں کھڑی ہیں, اور کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گی, ووٹ دیں گی؟ جی جی انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ جمشید. آپ کا تعلق اسی علاقے سے ہے؟ جی. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں ایک لیڈی کونسلر رہی ہیں منزہ ارشد, جی. تو اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دیں کہ انہوں نے اس علاقے میں اپنے اس کے کونسلری کے دوران کیا کیا خدمات انجام یاره جی ډېر خدمات یې کړي دي که نه, مطلب دا دی یو دغه ویڼو که نه او مثلا د کوڅو کې څه کار و هغه دې کړی دی, او مطلب دا دی خلکو سره منډه موالې ده که نه, مطلب دی الا بالله یې منډه موالې ده که نه, او خو ایمانداره پاتې شوې ده, مطلب دا څه لالچ نو. مثلا کونسلران وي هغوی ټول ورځ پیداګیر پسې ګرځي که نه, مطلب دا خو د رضا لپاره منډه تړه به یې واله او خلکو له به یې کارونه کوله, د چا څه کار هغه د اوس متعلق څه کار و هغه دی کوه. تاسو د دې کارکردګي نه مطمئن یې؟ او جی بالکل. دې ځل دا دوباره الیکشن کې ولاړ دی, نو دې ځل به تاسو دې ته ووټ ورکوئ؟ بالکل جی خامخا به ورکوله. شکریہ جی. السلام علیکم. السلام. آپ کا نام؟ احمد حسن. جی احمد حسن صاحب, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ ایک خاتون جو ہے منزہ ارشد, جو کہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں, الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں, پہلے بھی کونسلر رہ چکی ہیں, آپ ان کی کارکردگی کے بارے میں کچھ بتائیے. جی وہ تو انشاءاللہ جو ہے تو بہت اچھا کارکردگی ان کی, ہر بندے کے ساتھ ان کی ہیلپ موجود ہے, ہر کسی کام کا یہاں پہ ٹینشن نہیں ہے, جو کام ہم بولیں وہ ہم انشاءاللہ وہ پہلے کرتی ہیں. تو آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن رہے ہیں؟ بالکل جی بالکل. اس دفعہ وہ دوبارہ 2 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہیں بطور لیڈی کونسلر بھی اور جنرل کونسلر بھی, تو آپ اور آپ کا اہل خانہ ان کو ووٹ دے گا, اور کیوں کر ووٹ دے گا؟ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ اس وجہ سے ووٹ دیں گے کہ ہمارے ایک تو محلے میں بھی ہیں اور اچھی ان کی کارکردگی ہے, اس وجہ سے ہم ان کے سارے ساتھ ہیں. آپ کا نام؟ اسامہ جعفر. اسامہ جعفر صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن آج کل ہو رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کے علاقے سے, آپ کے محلے سے ایک لیڈی کونسلر منزہ ارشد الیکشن میں کھڑی ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں گے اور کیوں کریں گے؟ دیکھیے جی سپورٹ تو وہ خواہ مخواہ کریں گے جی, اس طرح انہوں نے جو بھی ہم نے کام کا ہے, جو بھی محلے کے حوالے سے, اور جس طرح بھی انہوں نے ہماری ہر طرح سے سپورٹ کیے. دوسرا یہ میں اپنے دوستوں کو سب کو کہوں گا تاکہ ان کو ووٹ دیں, یہ جی انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, جس طرح کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی تھی انہوں نے ہماری ضرورت پوری کی ہے, یعنی گلی کے حوالے سے ہو, جس طرح بھی ہو. اور کوئی خاص بات جو ان کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں, گلیوں نالیوں اور نالے کی تعمیر وغیرہ کے حوالے سے؟ جی اس حوالے سے ہمارے محلے کی جو اور گلی ہیں ان کے حوالے سے تو یہ گلی بہت اچھی ہے, یہ گلی وغیرہ ساری صحیح ہے, یہ بات ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے علاقے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا؟ جی اسی طرح. چلیے جی, بہت شکریہ اسامہ جعفر صاحب. اچھا جناب, اس وقت ہم منزہ ارشد کے ساتھ موجود ہیں, جو کہ اس وقت 2 سیٹوں سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں, ایز اے لیڈی کونسلر اور ایز اے جنرل کونسلر بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. اور یہ وہ نالہ ہے جس کی تصویر آپ کو ہم ابھی دکھاتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس نالے کی پرانی تصویر, اور یہ اس کی موجودہ صورت حال ہے جو اس وقت ہے. دیکھیے کتنا صاف ستھرا ہے. تو اس سلسلے میں آئیے منزہ سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے جی, اس نالے کی تعمیر اور ترقی میں آپ نے کیا کچھ کیا؟ اس میں میں نے بڑی محنت کی ہے, کیونکہ یہ نالہ جو تھا اس میں انکروچمنٹ ہوئی تھی, باقاعدہ 4 کمرے اس نالے کے اوپر تعمیر تھے, اور اس جو کمرے ہیں ان سب پہلے انکروچمنٹ کو کلیئر کیا, کمرے ختم کیے, پھر اس نالے کی 4 دن تو صفائی ہوتی رہی, کیونکہ اس کے اندر اتنا گند تھا. وہ گند ہوا, صفا ہوا, پھر یہاں پہ اس کی پوری کنسٹرکشن کروائی گئی, مرمت ہوئی. پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا,
جو ایسے ہی پڑا ہوا تھا. تو پھر جو پلاٹ کے مالک ہیں ہم لوگ ان سے جا کے ملے, ہم نے کہا بھائی یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے, اگر یہاں پہ ایک مسجد تعمیر ہو جائے. تو وہ ہم لوگوں نے بس یہ کہا اور اللہ پاک نے اس کو قبول کیا. بس ان کے دل میں یہ چیز آئی اور اللہ پاک نے اپنا گھر خود ہی اس کے ساتھ تعمیر کر دیا. تو یہاں پہ اب ایک مسجد بھی بن چکی ہے اور یہاں پہ اب ہمارے جو ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو نماز 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے بہت زیادہ سہولت میسر ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں جنرل سیٹ پہ جیت گئی اور میرے پاس اختیارات ہوئے تو میں اس سے زیادہ اپنے علاقے کی خدمت کروں گی. شکریہ. آپ کے جو پرانے ووٹر ہیں اور پچھلے اپنے دور میں آپ نے جو کام کیے, تو ہم نے لوگوں سے انٹرویو کیے, وہ سارے آپ کی پرفارمنس سے بہت زیادہ خوش ہیں. کیا جیت کر دوبارہ آپ ایسی ہی پرفارمنس دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جی بالکل ضرور. دیکھیں میں نے شروع میں بھی بتایا اور کہا کہ لیڈی کونسلر کی جو پرانا دور تھا اس میں کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی مقام نہیں تھا, کوئی تنخواہ فنڈ کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر میں جنرل کونسلر کی سیٹ پہ جیت جاتی ہوں اور میرے پاس کچھ اختیارات آتے ہیں تو میں اپنے اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی زیادہ خدمت کر سکوں گی. مطلب جو کمیاں ہیں اور جو چیزیں مجھے میں دیکھ رہی ہوں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ وہ خامیاں ختم کر سکوں. آپ کا جو مقابلہ ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں بڑی پارٹیوں اور بڑے مگرمچھوں سے ہے, تو یقیناً جتنی خدمت آپ نے کی ہے اور جیت آپ کا حق بنتا ہے. آپ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں, کتنی پر امید ہیں؟ میں تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب جو پریویس الیکشن تھا وہ بھی اللہ پاک نے میرے لیے اس کے لیے بھی کامیابی کر دی. اللہ تعالیٰ نے کی کامیابی, کیونکہ مجھے امید نہیں تھی. جب میرا لیڈی کونسلر کا الیکشن تھا تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میں جیت جاؤں گی. بس ایسے ہی گپ شپ میں نے پیپر سبمٹ کیے اور پھر اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی. اور ابھی بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے بھی کامیابی دی ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں گے. ہمارے علاقے میں ایک لیڈی کونسلر جو ہے وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور 2 سیٹوں سے الیکشن لے رہی ہے, جس کا نام ہے منزہ ارشد. منزہ ارشد کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے BA LLB بھی کیا ہوا ہے, یعنی ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے MA جغرافیہ بھی کیا ہوا ہے اور انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہیں. وہ اس سے پہلے بھی اس علاقے کی لیڈی کونسلر رہ چکی ہیں اور انہوں نے اپنے علاقے کی بہت سی خدمات انجام دی ہیں, جنہوں میں نالیوں کی تعمیر انہوں نے کروائی ہے, گلیوں کی تعمیر انہوں نے کروائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ 1-2 پل بھی بنوائے ہیں اور پچھلی سائڈ پہ ایک روڈ کی بھی تعمیر کی ہوئی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ وہ اس دفعہ بہت زیادہ ووٹ حاصل کریں گی, کامیابی حاصل کریں گی, اگرچہ ان کے مقابلے میں بڑے طاقتور اور بہت ہی زوراور اور بڑی پارٹیوں کے بڑے لوگ کھڑے ہیں, لیکن ہم سب یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی خدمات کے صلے میں لوگ دوبارہ سے ان کو منتخب کریں گے. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بینگ اے لیڈی کونسلر جس کا نہ تو کوئی مقام تھا نہ کوئی حیثیت تھی, تو میں نے اپنے علاقے کی خدمت کی. رمضان تھا تو رمضان پیکج میں مطلب میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا جتنا ہو سکا. اس کے علاوہ صفائی کٹ میں نے اپنے علاقے میں ڈسٹریبیوٹ کی. پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جو گورنمنٹ اسکولس کے بچے ہیں وہ کافی زیادہ اگنور ہو جاتے ہیں, تو پھر میں وہاں گئی. صفائی کٹس وغیرہ تھی میرے پاس, کاٹن کچھ آئے مجھے ملے, کیونکہ میری ایک چھوٹی سی تنظیم بھی ہے تو اس کے حوالے سے بھی مجھے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ایریا میں وہ ڈسٹریبیوٹ کروں, نہ کہ اپنے رشتہ داروں میں کروں. تو وہ میں پورا لے کے چلی گئی صفائی کٹ کے وہ ڈبے وغیرہ. تو وہاں پہ جا کے میں نے اسکول میں ڈسٹریبیوٹ کی. وہ بچیاں اسکول کی بہت زیادہ خوش ہوئیں. تو بس خدمت کرنا اور کام کرنا میرا پیشن ہے. مجھے سکون ملتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں, کیونکہ میں اس چیز پہ چلتی ہوں کہ ہر بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کے فرشتے کم نہیں تھے, لیکن ہم انسانوں کو اللہ پاک نے انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اور میرا یہ کام ہے کہ میں نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, باقی اللہ مالک ہے. تو اب میں اپنے بہن بھائیوں سے, بزرگوں سے یہ درخواست ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے میرا کام دیکھا. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب میں ایک چھوٹی سی سیٹ پہ تھی تو میں اگر اتنا کام کر سکی ہوں تو کل اگر جنرل سیٹ پہ اگر میں جیت جاؤں تو میں اس علاقے کی زیادہ خدمت کر سکوں گی. اور میں اس وقت 2 سیٹوں پہ کنٹیسٹ کر رہی ہوں, جنرل کونسلر کی سیٹ پہ اور لیڈی کونسلر کی سیٹ پہ. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جنرل کونسلر کی سیٹ پہ اسکول بیگ کو ووٹ دیں اور لیڈی کونسلر کی سیٹ پہ سیب کو, جو میرا انتخابی نشان ہے, اس کو ووٹ دیں, تاکہ میری کامیابی یقینی ہو اور میری کامیابی کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی ترقی بھی یقینی ہوگی. شکریہ.